اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات کا آغاز کروں، اب تمام مومنین سے، حاضرین سے التماس ہے کہ سیدہ جمال آرا بنت سید علی اصغر ان کے سال صباح و درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے۔ خاندان سیدہ زہرا پر صلوات بھیجیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ ابن شہر عاشور نے اپنے مناقب میں اور علامہ کرمانی نے اپنی معروف کتاب اخبار الدول میں اور بہت سارے مورخین اور محققین نے آج کے دن کو 13 ربیع الثانی کو شہادت جناب سیدہ زہرا بیان کیا ہے۔ 3 جمادی الثانی بھی ہے، 13 جمادی الاول بھی ہے، اور تیسری معروف تاریخ جسے بہت سارے مورخین اور محققین نے اختیار کیا ہے، از جملہ مرحوم شہر عاشور جیسی شخصیت اور علامہ کرمانی نے اخبار الدول میں مناقب میں بیان کیا کہ آج 13 ربیع الثانی کا دن دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زہرا کا روز شہادت، چونکہ یہ دن منسوب ہے جناب سیدہ کے ساتھ، اسی مناسبت سے میں نے سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ کوثر قرآن حکیم کا منفرد ترین سورہ ہے، اگرچہ سب سے مختصر سورہ ہے، سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے یہ بے نظیر ہے پورے قرآن حکیم میں۔ اور قرآن حکیم کے 113 صورتوں میں سے کسی اور صورت کو ختم مرتبت میں تحدی اور اعجاز کے لیے دشمن کے سامنے پیش نہیں کیا سوائے سورہ مبارکہ کوثر کے۔ سبعات معلقہ، وہ 7 معروف قصیدے جو آج 14 صدیوں کے گزرنے کے باوجود ادب کے طالب علم، عربی ادب کے طالب علم دنیا کی بڑی درسگاہوں میں، مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جامعۃ الازہر میں، مصر میں، خود آپ کے پاکستان، آپ کے شہر اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی میں بھی آج تک یہ قصیدے سبعات معلقہ پڑھائے جاتے ہیں، جنہیں فصاحت اور بلاغت کا ایک معیار قرار دیا گیا۔ یہ سبعات معلقہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں تھے۔ ان قصیدوں کے شاعر اور خالق انہیں ناز تھا اپنے کلام پر، اور سالہ سال کئی سال گزر گئے اور ان کے یہ کلام خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں تھے، آویختہ تھے۔ وہ کسی میں ضرورت نہیں تھی کہ اس پائے کا کلام لکھے اور جا کے وہ بھی خانہ کعبہ کے ساتھ اسے آویزاں کرے۔ جیسی سورہ مبارکہ کوثر کا نزول ہوا، ختمی مرتبت نے اس سورہ کو املا کروایا، تحریر کروایا، اور جا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کیا۔ جیسے سورہ مبارکہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا، آویزاں کیا گیا، ان قصیدوں کے خالق اور شعراء جنہوں نے یہ کلام لکھا، جیسے آگے سورہ مبارکہ کوثر کا مطالعہ کیا، شب کی تاریکی میں اپنا اپنا کلام، اپنے اپنے قصیدے اتار کے چلے گئے، اور کسی میں سکت نہ ہوئی، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ قرآن کی برابری کی بات کرے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو چیلنج کرے، للکارے۔ مختصر ترین سورہ ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے،
اور ان 3 آیتوں میں استعمال ہونے والے اکثر کلمات 90% کلمات پھر دوبارہ قرآن میں ذکر نہیں ہوئے. کچھ کلمات تو ایسے ہیں جو ہر جملے میں ہر آیت میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہوا ہے، اسی طرح سے اننا کا لفظ بار بار قرآن میں آیا ہے. لیکن باقی کلمات اسماء جو اس سورہ میں آئے دوبارہ پلٹ کے پروردگار نے سوائے لربک اس ایک لفظ کے دوبارہ قرآن میں یہ لفظ تکرار نہیں ہوئی. سبحان اللہ. اعطینا کا صرف سورہ کوثر میں دوبارہ نہیں ہے. فصل صرف سورہ کوثر میں. سبحان اللہ. وانحر صرف سورہ کوثر میں. شأن کا صرف سورہ کوثر میں. اب تک یہ لفظ صرف سورہ کوثر میں ہے. اس کی بلاغتوں کو خود محققین نے بیان کیا. سب سے آسان انداز میں اس عصر کے معاصر معروف مفسر قرآن اور استاد تفسیر استاد محسن قیراتی نے بڑے عمدہ انداز میں بیان کیا ایک پہلو کو، ایک بات کو. مثلا 3 آیتیں کل، لیکن 3 آیتوں میں پروردگار نے 5 مرتبہ ختمی مرتبہ سے خطاب کیا، 5 مرتبہ آپ سے گفتگو کی اس ایک سورہ میں 3 آیتوں میں. ان سے شروع قرآن حکیم کی 4 صورتیں ہیں جن کا آغاز انا سے ہوا ہے. سورہ نوح ہے، سورہ فتح ہے، سورہ قدر ہے اور سورہ مبارکہ کوثر ہے. اور سورہ کے امتیازات آپ تفصیل مراجعہ کر سکتے ہیں، لیکن میں جناب سیدہ کی شخصیت کے تناظر میں چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ ختمی مرتبت کے 4 فرزند ہیں، طیب، طاہر، ابراہیم، قاسم. ان میں سے جناب ابراہیم رسول اسلام کی کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے. ان کے علاوہ باقی 3 فرزند جناب طیب، طاہر اور قاسم جناب خدیجہ کے بطن سے متولد ہوئے. ان میں سے جناب قاسم کے نام پر ختمی مرتبت کی کنیت ہے ابو القاسم. جب ختمی مرتبت کے 3رے فرزند کی وفات ہوئی جناب قاسم کی، اور وہ بھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، پہلے ایک بیٹا وفات ہوا، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی، پھر تیسرے بیٹے کی وفات ہوئی. مسلسل بہم مختصر فاصلہ زمانے کے بعد جب آپ کے ہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا اور کچھ عرصے کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی. ختمی مرتبت اس کائنات کے حساس ترین انسان ہے. جیسی تیسری بیٹے کی موت ہوئی خود بھی دکھی ہے، جناب خدیجہ کی وجہ سے بھی رنجور ہے، حزین ہے، غمگین ہے، سوگوار ہے، عزادار ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے. ختمی مرتبت ہر روز اپنے گھر سے دین خدا کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، صبح سے لے کے شام تک. یہ پہلا دن ہے. آج ختمی مرتبت صبح سے طلوع سے پہلے آپ کے فرزند کا انتقال ہوا، لیکن دن گزر گیا، زوال ہو گیا، ختمی مرتبت باہر نہیں ہے. وہی خبر پورے مکہ میں پھیل چکی کہ آپ کے تیسرے بیٹے کی بھی وفات ہو چکی ہے. ہنگام غروب ختمی مرتبت وہ دکھی دل کے ساتھ سوگوار ہیں، رنجور ہیں، عزادار ہیں، حزین ہیں. اس کیفیت میں حضرت باہر تشریف لاتے. جیسے گھر سے باہر نکلتے تو آپ کا بدترین دشمن آس بن وائل، جو عمرو ابن عاص میرے شام کا مشیر خاص تھا، وزیر تھا، کنسرین فلسطین مصر کا گورنر، معروف شخص ہے عمرو ابن عاص. عمرو ابن عاص کا باپ آس بن وائل جیسے اسے اطلاع ملی، چونکہ اس کے دل میں بہت کینہ تھا ختمی مرتبت کے لیے، یہ پیغمبر کے قریب آپ کے گھر سے قریب تر حالت انتظار میں تھا. کئی گھنٹوں سے مسلسل انتظار کر رہا تھا. جیسی ختمی مرتبت تشریف لائے، باہر آئے، قریب پہنچے، اس کی نگاہ پڑی، ٹھکا لگایا، اس نے مسکرایا، ہنسا، اور اس کے بعد کہا محمد تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے، تم نے ہمارے خداؤں کی مخالفت کا انجام دیکھ لیا کہ تمہارے جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، اور مستقبل میں بھی اگر تمہارے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسی طرح سے مر جائے گا، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو بے نام و نشان جاؤ گے، ابتر جاؤ گے، بے اولاد مرو گے. ابتر کا معنی جو لغوی بیان کیا گیا مفردات راغب میں اور ابن منظور علیہ السلام میں بیان کیا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، سخت لفظ ہے ابتر کا. اصطلاح میں جو
سے مراد کیا جاتا ہے وہی جس کی نسل نہ ہو، مقتوع نسل. کہا کہ آپ ابتر جاؤ گے، یہ ہمارے بتوں کی مخالفت کا نتیجہ ہے. ختمی مرتبہ آج تک جو مظالم ہوئے، جو ظلم ہوئے آقا پر، کبھی بھی ایک لمحے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا. پتھر کھائے، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، حالت نماز میں آپ کے چہرے کے اوپر گوبر مل دیا گیا، آپ کے اوپر اوجریاں پھینک دی گئی، کثافتیں پھینکی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی نقلیں اتاری گئیں، گالیاں دی گئیں، توہین کی گئی، سب ظلم برداشت کیے، لہو لہان ہوئے. لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی جبین رسالت مآب پر شکر نہیں ہے. آج پہلی مرتبہ جبکہ وجود مبارک کی ختمی مرتبہ خاص کیفیت میں، دکھی حالت سوگ میں، رنجور ہیں. جب دشمن نے اپنی زبان کا وار کیا، قلب نازنین رسالت مآب پر چوٹ لگی، آنکھیں نم ہوئی اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دیا. بے ساختہ ختمی مرتبہ کے ہاتھ اٹھ گئے، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس دشمن رسالت کا شکوہ کر رہے ہیں. ابھی پیغمبر اسی کیفیت میں تھے کہ مختصر ترین فاصلے زمانی طے ہونے کے بعد جبرائیل امین کا نزول ہوا، آئے، بارگاہ ختمی مرتبہ میں سلام کیا، اور اس کے بعد اللہ کا پیغام دیا. اے حبیب، خدا یہ فرما رہا ہے کہ دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، رنجور نہ ہو. خدا یہ آپ کو نبی دے رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان اللہ. ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. جیسی اس آیہ مجیدہ کا نزول ہوا، ختمی مرتبہ دائماً حالت انتظار میں، وقت گزر رہا ہے، ختمی مرتبہ کا انتظار بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ ایسا مرحلہ آیا کہ جب انتظار میں شدت آئی، استفسار کیا بارگاہ احدیت میں، پروردگار، جس عطا کا مجھ سے وعدہ کیا گیا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو خدا نے فرمایا، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے میرے پاس آنا پڑے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ہے فلسفہ معراج؟ کیوں بلایا؟ دین اسلام دین عقل ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی اور شعور ہے. اسلام احساسات، جذبات، عواطف سے بالاتر ہے. چھوڑا کچھ بھی تفسیر کر دیں یا ملا کچھ بھی کہے، معراج کا فلسفہ بیان کرے، لیکن مقام فکر ہے. کیوں گئے معراج پر؟ کیوں بلایا پروردگار نے؟ شعراء کہتے ہیں ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، یہ ہمیں ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. نہ، یہ بات نہیں ہے. ختمی مرتبہ ذات خدا سے دور نہیں. کیوں بلایا؟ کیا ہے فلسفہ معراج؟ اور بلائے جانے سے پہلے کیا حکم فرمایا کہ اپنا بستر اٹھائیں، اپنا کمبل اٹھائیں اور جناب خدیجہ سے الگ ہو جائیں اور فاطمہ بنت اسد کے گھر جا کے قیام کریں. سب تمام سیرت نگاروں نے لکھا اسے گئے 40 دن مسلسل جناب ابو طالب عمران اور جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر قیام کی ختمی مرتبہ میں، اور 40 روز مسلسل جناب خدیجہ نے بھی روزہ رکھا، ختمی مرتبہ نے بھی روزہ رکھا، اور 40 روز جب مکمل ہوئے اب معراج میں بلایا جائے. کیوں بلایا گیا؟ خود جناب سیدہ زہرا اپنی تخلیق کے راز سے پردہ اٹھاتی. آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ تقی مصباح یزدی، آیت اللہ سید عز الدین حسینی زنجانی، اس کے علاوہ امام خمینی، بڑی بڑی شخصیتوں نے اس روایت کو بیان کیا. نہ سند میں کچھ فرق ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی نہیں. جناب سیدہ کا یہ جملہ، یہ فرمان معتبر ترین حدیث ہے. بہت سارے علماء و محققین، سیرت نگاروں نے آغا دشتی میں فرنگی فاطمہ بیان کیا، جو سیدہ زہرا نے اپنی تخلیق کے سے متعلق بیان فرمایا ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا. وَكَانَ يُسَبِّحُ اللَّهُ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور اللہ کی تسبیح، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت میں، تمجید میں، تعلیم میں، تقدیس الہی میں مشغول ہو گئے. پھر فَمَسْتَوْدَ
فی شجر من اشجار الجنہ، پھر پروردگار نے میرے نور کو اپنے قرب سے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا، فاضاءت، تو وہ درخت روشن ہو گیا، نورانی ہو گیا، چمکنے لگا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے والد بزرگوار محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، تو اس وقت پروردگار نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجیے، فاکل ابی، تو میرے بابا نے کھا لیا، ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں پروردگار نے میرے نور کو میرے بابا محمد مصطفیٰ کے صلب میں منتقل کر دیا، فوضعتنی، اور میں دنیا میں آ گئی، اور پھر میری حقیقت کیا ہے، انا من ذالک النور، آخر کیا راز ہے، کیوں پروردگار اپنے ایک نبی کو جناب آدم ابو البشر علیہ وعلا نبینا علی فطرت وسلم کو جنت میں رکھا ہے طویل عرصے، فرمایا جہاں جی چاہتا ہے جاؤ، کوئی پابندی نہیں، آپ کا جو جی چاہتا ہے آپ کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، پوری جنت میں صرف ایک پابندی ہے، لا تقربا هذه الشجرہ، خبردار کبھی اس درخت سے قریب نہ جائیے گا۔ کیوں آدم کو منع کیا جا رہا ہے، کیوں خاتم کو بلایا جا رہا ہے، ایک کو روکا جا رہا ہے کہ آپ قریب بھی نہ جائیں، اور دوسرے کو کہا جا رہا ہے آئیے، بلایا گیا، فاکل ابی، بابا نے کھا لیا۔ کیوں پروردگار نے ختمی مرتبہ کو فرش سے عرش پہ بلایا، پھر آپ کے دل پہ یہ الہام کیا، کیا فلسفہ ہے، اس لیے کہ غیرت الہیہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس سیب بہشتی میں نے نور فاطمہ زہرا کو ودیت کیا ہے، یہ نور فاطمہ زہرا کسی نبی کے صلب سے ہو کے آئے، ہاں خود ذات ختمی مرتبہ اس کائنات میں تشریف لائے، کیسے لائے، انبیاء کے اسلاف سے ہوتے ہوئے، علی ابن ابی طالب انبیاء کے اسلاف سے ہوتے ہوئے یہ نور جناب عبد المطلب تک پہنچا، وہاں سے الگ ہوا، پھر دنیا میں تشریف لائے، لیکن نور فاطمہ، کیا اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، غیرت الہیہ نے گوارا نہیں فرمایا، اس سیب بہشتی میں منتقل کیا نور فاطمہ کو، اور پیغمبر کو بلایا۔ جب قرآن جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، قرآن کی آیات جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، جنت کے کھانے جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، جنگ احد میں ذوالفقار وانزل الحدید فیہ باس شدید، ذوالفقار لے کے آ رہے ہیں، جنت سے کپڑے لے کے آ رہے ہیں، تو وہ سیب بہشتی جس میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا گیا، جبرائیل کے ذریعے بھیجنے پروردگار؟ نہ، یہ اہتمام ہے نور فاطمہ کے انتقال اور تحویل کے لیے، غیرت الہیہ نے گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے، خود پیغمبر کو بلایا۔ کیا ادب ہے، کیا حرمت ہے مقام فاطمہ کی۔ امام اہل سنت صاحب تفسیر کشاف جناب زمخشری سورہ مبارکہ انسان کی تفسیر کے ذیل میں کہتے ہیں کہ پروردگار نے جنت کی ساری نعمتیں جنہیں ایک ایک دو دو چار چار کر کے پورے قرآن میں منتشر طور پہ بیان کیا، سورہ حل عطا میں، سورہ دہر میں ان ساری نعمتوں کو یکجا کر دیا، اکٹھے بیان کیا، لیکن پروردگار نے سورہ دہر میں جب سب نعمتوں کو بیان کیا تو ایک نعمت کا ذکر نہیں کیا۔ کون سی نعمت؟ حور جنت، باقی سب نعمتیں موجود ہیں، اور وہی نعمت کی جس کے لیے انسان سب کچھ کر گزرتا ہے، اپنی جان ختم کر دیتا ہے، خود کو اڑا دیتا ہے، حور نہیں، حور کا ذکر نہیں۔ کیا کہا جناب زمخشری نے؟ کیوں پروردگار نے جب ساری جنت کی نعمتوں کو ایک جگہ پر اکٹھے بیان کیا تو حور کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ کو سیدہ زہرا کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا، تو بی بی کی
اور حور کا ذکر کرنا پروردگار نے بے ادبی سمجھا ہے۔ یہ ادب فاطمہ ہے کہ اللہ جس شے کو جناب سیدہ کے ساتھ منسوب کرتا چلا گیا وہ باقی سب کے لیے شجر ممنوع بن گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دیکھیے ابھی ہم دنیا میں تنہا ہیں، اکیلے اکٹھے ہیں، کورونا سے پہلے تو مل کے رہتے تھے، اب تھوڑا سا الگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کبھی کبھی تو سب سے الگ ہو جائے، لیکن انسان الگ نہیں ہو پاتا، الگ نہیں ہو سکتا، سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ گناہ کی جرات بھی انسان اسی لیے کر لیتا ہے کہ خیال کرتا ہے شاید میں تنہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ دائماً دو ہستیاں انسان کے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین، اسی لیے غالب بھی آخر دم تک دکھی رہے، کہا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق آدمی، کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ کاش کہ کوئی انسان ہوتا لکھنے والا، یہ تو دائماً نہ تھکتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ اونگ آتی ہے، نہ انسان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، بس جو دیکھتے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ انسان زندگی بھر ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں ہے، اکیلا نہیں ہے۔ اچھا جب یہ مر گیا تو اب تو اکیلا ہو گیا، اور ہم قبرستان پہ یا قبر کے باہر لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ، آرام گاہ نہیں، ڈیوٹیاں بدل جاتی ہیں۔ یہاں کرامن کاتبین ہے، وہاں کوئی اور پہنچ جاتا ہے، چین سے سو رہا تھا میں، کس نے مجھے اٹھا دیا، یہاں بھی ستانے آ گئے، کس نے پتہ بتا دیا، پتہ بتانے والے نے بتا دیا کہ یہاں جانا ہے، چاہے آپ پرانا کفن پہن کے کیوں نہ لیٹ جائیں، لیکن انہیں پہنچنا ہے۔ کون ہے؟ منکر و نکیر، ڈیوٹی بدل گئی۔ قبر میں بھی انسان اکیلا نہیں، جب انسان اٹھے گا قبر سے باہر، خود اٹھے گا یا کوئی اٹھائے گا؟ قرآن فرماتا ہے نا، خود نہیں اٹھے گا، فرشتے اٹھائیں گے، اٹھا کے اسے پلے صراط تک لے کے جائیں گے۔ پلے صراط پہ کون کھڑا ہے؟ واقفون انہم مسئولون، فرشتے۔ معاشر میں مختلف مقامات پر کون ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں؟ فرشتے۔ جنت جہنم کے دروازوں پر فرشتے، جنت کے اندر سارے انتظامات کو جنہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے سب فرشتے۔ ان کے رئیس قرآن نے جن کا نام بیان کیا جناب رضوان، فرشتے۔ جہنم کے اندر جتنے فرشتے کام کر رہے ہیں اور ان کے رئیس جناب مالک، یہ سب فرشتے ہیں۔ کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ نے دنیا و آخرت میں اپنے فرشتوں کی ذمہ داریاں منسوخ نہ کی ہو، لیکن تمام مقامات کے درمیان میں سے ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی فرشتہ نظر نہیں آئے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ حوض کوثر۔ حوض کوثر پہ کوئی فرشتہ نہیں۔ پروردگار جب دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، جنت میں، جہنم، ہر مقام پر فرشتوں کو منسوخ کیا، تو حوض کوثر یہ ایک جگہ ہے، یہاں پہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ لیکن استاد آیت اللہ جوالی عمری کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کیونکہ پروردگار نے اس حوض کو سیدہ زہرا کے ساتھ منسوب کیا، اس کی غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ یہاں کوئی فرشتہ آئے اور وہ ذمہ داریاں ادا کرے۔ نہ، اسی بیوی کے بابا ہوں گے، اسی بیوی کے شوہر ہوں گے، اسی بیوی کے بیٹے ہوں گے۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ آپ کی عزت ہے، یہ آپ کا شرف ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ ذات فاطمہ اور آپ سے منسوب ہر شے ایک حقیقت ناشناختہ ہے۔ اس لیے جناب سیدہ زہرا اپنی تخلیق کے راہ سے پردہ اٹھا تو یہ فرمایا کہ پروردگار نے میرے نور کو اپنے قرب سے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا اور پھر پیغمبر کو بلایا۔ ایسا نہیں کہ اس میوہ بہشتی کو جبریل کے توسط سے بھیج دیں، وہ آئے، ختمی مرتبت نے وہاں یہ میوہ استعمال کیا اور وہاں سے الہ خدیجہ ابن خویلد کہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کو، فوضعتنی، اور میں دنیا میں آ گئی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں، اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، جو بعد اس قیامت واقع ہوگا۔ نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے۔ ایک دن امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، سیدہ کو سلام کیا،
السلام کے بعد فرمایا فاطمہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ آئیں میرے پاس بیٹھیں اور میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم اور معارف بتاؤں۔ سیدہ زہرا اٹھی، اپنے مقام سے امیر المومنین کے قریب پہنچی، کہا علی آپ امیر المومنین ہیں، آپ مفترس الدعا ہیں، آپ کی اطاعت میں پروردگار نے مجھ پر واجب کرا، اگر آپ فرمائیں گے تو میں سن لوں گی، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہے فاطمہ آپ کو سنا دیتی۔ فاطمہ زہرا شاگرد پروردگار، اس لیے حق تعالیٰ نے سب سے پہلے مرحلے میں جب اس عطا کو بھیجا، یہ مقام فاطمہ، یہ حرمت فاطمہ کا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ لفظ عطا استعمال کیا ہے۔ دینے کے لیے عربی میں دو لفظ ہیں، ایتا اور عطا۔ ایتا الف تے یہ الف اور عین دو اور الف، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا، اور عطا کا مطلب ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ مثلا اگر آپ نے کسی مظلوم کے ساتھ 1000 روپے مزدوری طے کی اور شام کو آپ اسے 1000 ہی دیں تو یہ ایتا ہے، لیکن اگر آپ 2000 دے دیں اس کے حق سے زیادہ جو طے کیا گیا تھا، اب یہ عطا ہے۔ قرآن نے لفظ عطا فقط یہیں پر استعمال کیا، آتیناک۔ اور حج یہ ہے کہ پروردگار نے جب قرآن دیا ختمی مرتبہ کو، تب بھی لفظ عطا نہیں کہا، کیا کہا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، أَعْطَيْنَاكَ نہیں فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے حبیب محمد مصطفیٰ، ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا نہ، قرآن دیا۔ لیکن جب فاطمہ زہرا ختمی مرتبہ کے ہم بھیجا سیدہ کو تو کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ یعنی عزت و حرمت میں، طہارت میں ذات فاطمہ زہرا قرآن سے بڑھ کے، فاطمہ زہرا حقیقت ناشناختہ ہے۔ اور کن لفظوں میں آگے قراتی کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں 4 ہستیوں کا ذکر ہے، یہ دنیا کی مختصر ہے، اس کے باوجود اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کس کس کا ذکر ہے؟ ایک عطا کا ذکر ہے جو عطیہ پروردگار نے دیا ہے، ایک دینے والے کا ذکر ہے، ایک جسے دیا جا رہا ہے، کاف خطاب کا لفظ ہے، ختمی مرتبہ ان کا ذکر ہے، اور ایک چوتھی شخصیت ہے۔ اس لیے پروردگار نے اِنَّا کہا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ خدا کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور عطیہ پروردگار فاطمہ زہرا کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور شخصیت ہے، عز الدین زنجانی نے اس تفسیر کو بیان کیا، خود چھارے ضخیم شرح لکھی ہے جناب سیدہ کی ان 2 خطبات کی، جو مہاجر و انصار کے سامنے خطبہ دیا بی بی نے، اور جو خواتین کے سامنے دیا، خواتین مدینہ کے سامنے دیا جو قیادت کے لیے آئی تھی۔ ان کی جو شروحات ہیں، خود ایت اللہ تقی مصباح شہزادی نے 2 جلدوں میں شرح بیان کی ہے، آغا قمرئی نے شرح بیان کی ہے، ایک عز الدین حسینی زنجانی، انہوں نے یہ لطیف نقطہ بیان کیا کہ پہلی آیت میں 3 شخصیتوں کا ذکر نہیں ہے، پہلی آیت میں 4 شخصیتوں کا ذکر ہے۔ چوتھی شخصیت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اپنی زندگی میں ہم افراد خود اپنے لیے مخصوص الفاظ استعمال کرتے ہیں، الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم خود کو میں کہہ دیتے ہیں اور کبھی ہم کہہ دیتے ہیں۔ کیا خدا کیا بھی ایسے ہے کہ خدا کبھی خود کو میں کہہ دے، کبھی ہم کہہ دے؟ ہم مزاج کے تابع ہیں، انسان پر کیفیتیں عارض ہوتی ہیں۔ خدا کیا مزاج نہیں پایا جاتا، خدا کیا احساس نہیں، خدا کیا کیفیتیں نہیں۔ اللہ کیفیتوں کا خالق ہے، مزاج کا خالق ہے، خود کیفیت سے، مزاج سے ماورا ہے، بالاتر ہے۔ ہم خود کو اگر کبھی میں کہیں یا ہم کہتے ہیں سوال نہیں بنتا ہے۔ انسان عام طور پر سے بودی ہے، انسان کے اندر 3 چیزیں رکھی اللہ نے، احساس ہے، عقل ہے، ارادہ ہے۔ خدا کے احساس نہیں، عواطف نہیں، جذبات نہیں،
اس کے باوجود اللہ کبھی خود کے لیے میں کہتا ہے، کبھی ہم کہتا ہے۔ اکثر خدا نے قرآن میں خود کے لیے میں کہا ہے، تو پھر سورہ مبارکہ کوثر میں بھی یہ کہنا چاہیے تھا، انی اعطیتک، میں نے آپ کو عطا کیا، لیکن کیا فرمایا؟ انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ کیوں پروردگار نے ہم کا لفظ استعمال کیا؟ تو علوم قرآن میں بیت اللہ ہادی معرفت نے بھی وہ باقی محققین نے بیان کیا کہ پروردگار کبھی خود کے لیے میں کہتا ہے، کبھی ہم کہتا ہے۔ جب پروردگار کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے تب میں کہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب پروردگار کسی کام کو وسیلے کے ذریعے سے انجام دے پھر میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن عظمت اور قرآن طہارت کو رحل نبوت پر اتارنے کے لیے اللہ نے کسی ذات کو وسیلہ منتخب کیا، سبحان اللہ۔ ورنہ انی کہتا نہ، فرمایا انا اعطیناک، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو جب خود سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے کلام کے تناظر میں کوئی نبی انتقال نور فاطمہ کے لیے وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کوئی فرشتہ تحویل نور فاطمہ زہرا کے لیے وسیلہ نہیں بن پا رہا، تو پھر کون سی ذات ہے جسے حق تعالی نے نور فاطمہ کو رحل نبوت پر اتارنے کے لیے وسیلہ بنایا؟ تنہا ایک ذات ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ جناب خدیجہ بنت خویلد۔ کیا خصوصیت ہے اس بی بی کی معرفت، آپ کا علم، آپ کا ذوق، آپ کا ایثار، آپ کی وفا، آپ کی قربانیاں، آپ کا ان 28 سالوں میں دین کے لیے سب کچھ نثار کر دینا، اور رسول اسلام کے لیے جو پتھر کھائے، قربانیاں دی، سب ایک طرف، لیکن وہ راز جس کی بنا پہ حق تعالی نے اس بی بی کو وسیلہ قرار دیا، صاحب علم انی فاطمہ بیان فرماتے ہیں کیا راز ہے کہ وہ راز اسی نام سے آیا ہے، خدیج یا خدیجہ اس مولود کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی ماں کے بطن میں 4 مہینے اور 10 دن مکمل کیے ہوں اور پھر اس کی ولادت ہو جائے۔ اگر بچہ ہے تو خدیج اور بچی ہے تو خدیجہ۔ جناب خدیجہ کا نام خدیجہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ آپ بطن مادر میں 4 ماہ 10 دن رہے، یہ آپ کی انفرادیت ہے۔ اس لیے کہ 4 مہینے کیوں خدا نے یہ انتظام کیا؟ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد جنین کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدل جاتی ہے، اور اب وہ شے خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدلتی، پروردگار نے اس بی بی کو دنیا میں بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بی بی نے مستقبل میں اس ہستی کے لیے ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بطول کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا راز ہے؟ اگر یہ عمل سنت رسول ہے تو پھر سب انجام دے، لیکن کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کے نہیں کھڑا ہوتا، کیوں؟ ختمی مرتبہ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کلما دخلت علیہ فاطمہ الزہرا فقام الیہا، یعنی کہ صرف کھڑے ہوتے اور آگے چل کے جاتے۔ کیوں چل کے جاتے؟ جسے لینے کے لیے ختمی مرتبہ میں اتنا طویل سفر طے کیا ہو، چل کے گئے ہو، اس کے آنے پہ ختمی مرتبہ پہ چلنا، کھڑے ہونا، قیام کرنا ضروری ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بعض خیرت سوز اور بے خیرت افراد نے کوثر کا مطلب چشمہ کیا، نہر کیا، حوض کیا۔ اگر حوض کرے تو میں کوئی روایتی بات بنتی نہیں۔ دیکھیے اگر اب چشمہ بنا کرے، پہلی بات وہ اللہ کی جو نبوت دے کر، رسالت دے کر، قرآن دے کر، جنت دے کر، شفاعت دے کر عطا نہیں کہہ رہا، کیا وہ پروردگار ایک چشمہ دے کے عطا کرے؟
خیرت سوز بات ہے. اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک باپ جو گھر میں دکھی ہے، رنجور ہے، سوگوار ہے، دشمن تانا دے رہے، اور خدا کیا فرما رہا ہے؟ اگر مانا چشمہ کرے، اے حبیب ہم نے آپ سے بیٹا لے لی تو کیا ہو، آپ دکھی نہ ہو، ہم نے آپ کو گھوس دے دیا، آپ کو چشمہ دے دیا. صاحبان عقل جانتے کہ کبھی بھی پانی اولاد کا بدل واقع نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ. نہیں، وزن کی آیت کو نکال دیجیے پہلی اور کسی آیت کو ملائیے. خود قرآن مجید کی صلالت واضح ہے کہ کوثر سے مراد ہے. کوثر سے مراد صرف اور صرف ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. انا اعطینا کل کوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصلی، تو آپ نماز پڑھیں اور پڑھتے رہیے. فعل امر تسلسل اور استمرار پر دلالت کرتا ہے. فصلی لربک وانحر. دیکھیے سورہ واقعہ اذا جاء نصر اللہ، قرآن ختمی مرتبہ سے خطاب کرتا ہے، اے حبیب جب آپ کو اللہ کی نصرت آ پہنچی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور آپ کو اتنی بڑی فتح حاصل ہو، ورأیت الناس، اور آپ نے لوگوں کو دیکھا، یدخلون، اس حال میں کہ وہ داخل ہو رہے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواج، فوج در فوج. اللہ نے آپ کو نصرت عطا کی، فتح عطا کی، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج دین خدا میں داخل ہو رہے، تو کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، آپ تسبیح کریں اپنے رب کی حمد. اتنی بڑی عظیم کامیابی کے بعد نصرت خدا آپ پہنچی، آپ کو فتح حاصل ہوئی، لوگ ہزاروں کی تعداد میں گروہ در گروہ دین کے اندر داخل ہو رہے، تسبیح کریں کافی ہے. یہ کوثر کیا ہے کہ جب خدا نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو اب کیا کریں؟ فصلی، نماز پڑھیے. تسبیح کافی نہیں ہے، ہم کافی نہیں ہے، نماز پڑھے. اور نماز بھی کافی نہیں ہے، وانحر، اور نہر کرے. کون سی نماز ہے؟ آقا حسن زادہ فرماتے ہیں کہ یہی نماز شب. تو کیا ختمی مرتبہ اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، لیکن اس سے پہلے ختمی مرتبہ نماز شب کو، نماز تہجد کو مستحب کی نیت سے پڑھتے تھے. اس کوثر کے آ جانے کے بعد یہی نماز شب ختمی مرتبہ پر واجب قرار پائی. فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. اب آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن اب بے نام و نشان ہے. کسی نے حضرت امام حسین عسکری سے استفسار کیا، اے فرزند رسول کیا بات ہے، قرآن نے تو دشمن زہرا کو ابتر کہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے افراد ہیں وہ سیدہ کے دشمن ہیں، لیکن وہ صاحب اولاد ہیں. حضرت نے فرمایا کہ وہ اولاد صرف اس کے ساتھ منسوب ہوتی ہے، در حقیقت وہ کسی اور کا ہوتا ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، فتح الباری میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ فتح خیبر کے بعد ختمی مرتبہ نے اکثر اپنے صحابہ سے فرماتے کہ تم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرو گھروں سے باہر، اور کوشش کیا کرو وہاں جا کے کھڑے ہو اس گلی میں جہاں سے علی گزر رہے ہو. جب علی سامنے آئے تو اپنے بچوں سے پوچھا کرو علی کی طرف اشارہ کر کے، اتحب هذا الفتى، کہ تمہیں اس جوان کے ساتھ محبت ہے؟ اگر وہ جوان کہے ہاں ہے تو واپس گھر آ جاؤ، اور اگر وہ بچہ تمہارا کہے کہ نہ مجھے اچھا نہیں لگتا علی، تو گھر آ کر اس کی ماں کو طلاق دے دو، تاکہ اس سے مزید تمہاری نسل ابتر ہے. دشمن سیدہ زہرا ابتر ہے. کیوں یہ اہتمام ہے؟ کیوں آپ کے بھیجے جانے میں یہ اہتمام ہے؟ کیوں اتنی عزت ہے سیدہ زہرا کی؟ جس میں بھی معمولی شعور ہے وہ کم سے کم یہاں پر پہنچ کر رک جاتا ہے. جس شجرہ ممنوع، خود اقبال جو اپنے تعارف میں خود یہ کہا ہے کہ حق سے فرشتوں میں اقبال کی غمازی، گستاخ ہے، کرتا ہے فطرت کی حنا بندی. ایک دن فرشتے دوڑتے ہوئے خدا کے پاس کہا یہ اقبال بہت گستاخ ہو گیا،
یہ فطرت کی حنابندی میں مشغول ہے. کیا کرتا ہے؟ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ. اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی. سبحان اللہ. یہی اقبال جو خود کو کہتا ہے ذہن رسا. لیکن جب سیدہ کی بات آئی، ابوالعلا مودودی کے والد بیان کرتے کہ لاہور میں اقبال کے گھر بیٹھا تھا اور ہم بالائی منزل میں دونوں بیٹھ کے کسی علمی مسئلے پہ بات کر رہے تھے. نیچے گلی سے ماتمی جلوس گزرا، شیعہ جوان ماتم کرتے گزر رہے تھے، اور جب نوحہ ماتم کی آواز ہے تو اقبال نے بات کرنا چھوڑ دی، نیچے آ گئے گلی میں اور اسی ہلکے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا اور ایک ہاتھ سے سینہ خوبی شروع کی. اور جب کافی آگے محلے سے باہر نکل گئے ماتمی ہلکا تو ہم پلٹ کے واپس آئے. جب واپس آئے تو اقبال چاہ رہے تھے کہ ہم بات شروع کریں. میں نے پوچھا کہ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے سینہ خوبی کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ ماتم کرنا صحیح سمجھتے ہیں؟ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کیا جواب دیا کہ کچھ بتا سکتا نہیں، ذہن رسا مجبور ہے. کیوں مجبور ہے؟ اقبال تو ہر بات میں جا کے ٹانگ اڑائی. اقبال نے کوئی موضوع نہیں چھوڑا، شاید توحید سے لے کے آدھی کوئی پہلو نہیں چھوڑا. تو پھر یہاں کیوں بات نہیں کر رہی کہ کچھ بتا سکتا نہیں، ذہن رسا مجبور ہے. کیوں مجبور ہے؟ خوف چھا جاتا ہے دل پر مادر حسنین کا. لب کشائی کی جرأت نہ ہوئی جب نام فاطمہ بیچ میں آ جائے. کون ہے فاطمہ زہرا؟ کیوں خدا قرآن میں جا بجا اس بی بی کا ادب تعلیم دے گا؟ کیوں ہر باضمیر باغیرت انسان اس نام کے سامنے جھک جاتا ہے؟ کیوں آپ کے بھیجے جانے میں اتنا اہتمام؟ حتیٰ کنز العمال اہل سنت کی معروف کتاب، اس میں یہ روایت موجود ہے، میدان معاشر میں جب سیدہ آئیں گی خدا بلا استثناء تمام اولیاء صالحین انبیاء سب کی موجودگی میں ارشاد فرمائے گا اہل معاشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، آنکھیں بند کرو، سروں کو جھکا دو. انبیاء سوال کریں گے پروردگار کیوں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ خدا فرمائے گا اب فاطمہ زہرا میدان معاشر میں داخل ہوئی. تو جب خدا نہیں چاہتا کہ کوئی اس دنیا میں یا میدان معاشر میں فاطمہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، اور یہ مشیت خدا کی ہے، اور جو مشیت خدا کی یہی مشیت فاطمہ کی. پیغمبر نے پوچھا فاطمہ بتائیں آپ کو اس دنیا میں کون سی بات سب سے زیادہ عزیز ہے؟ کہ بابا صرف ایک بات. کون سی؟ کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی میں کسی نامحرم کو دیکھوں. جب خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی آنکھ فاطمہ کی طرف نہ اٹھے، اور فاطمہ بھی یہ چاہتی ہے کہ کوئی نامحرم زندگی میں میری طرف آنکھ نہ اٹھائے، تو آخر ایسی کون سی مجبوری تھی کہ ایک دن یہی فاطمہ زہرا اپنے گھر سے باہر چلی گئی. اور شہید باقر صدر فرماتے ہیں اپنی معروف کتاب فدق میں کہ بی بی کا دروازہ جو مسجد میں کھلتا تھا ابھی تک کسی نے بند نہیں کیا، ایک قدم اٹھائے اور مسجد پہنچ جائے، لیکن وہاں سے نہیں گئی، گلیوں سے گزر کر مرکزی دروازے سے جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فاطمہ جو یہ چاہتی تھی کہ کوئی نہ دیکھے، آج خود چاہ رہی کہ سب کو پتا چلے. کیوں چاہ رہی ہے سب کو پتا چلے؟ ابن خلدون جیسا متعصب مورخ وہ بھی یہ لکھتا ہے کہ فاطمہ زہرا جب چل رہی تھی تو ہو بہو رسالت مآب کی طرح سے چل رہی تھی. اب یا تو فاطمہ چلتی ایسے تھی یا آج اس دن کو بالقصد یہ انداز اختیار کیا. کیوں؟ ذہن بشر پر، ضمیر انسانی پر دستک دے سکے. سید عز الدین زنجانی فرماتے ہیں، سید الزہرا نے لکھا ہے الہجوم علی بیت فاطمہ میں جب سیدہ گھر سے چلی ہیں اپنی کچھ کنیزوں کو، بنو ہاشم کی کچھ خواتین کو اپنے ہمراہ لیا، اس حال میں کہ مکنا کے اوپر ایک بڑی چادر اوڑھی اور وہ چادر زمین کے اوپر اس کا کچھ حصہ پڑ رہا تھا، یہاں تک کہ بی بی کے قدم ڈھکے ہوئے تھے. اس حد تک وہ بی بی ختمی مرتبت کی رفتار سے چلتے ہوئے انداز سے چلتے پہنچی مسجد. جب پہنچی تو فوراً سے آپ کی کنیزوں نے آپ کے سامنے آپ کے اور حاکم اور مہاجر اور انصار کے درمیان ایک پردہ عائد کر دیا. جہاں بی بی نے اتنا اہتمام کیا کہ اپنے ہمراہ پردہ لے کے گئی، اضافی چادر لے کے گئی جو اپنے سامنے
نصب کروائی، وہاں پر بیوی اپنے لیے نشست بھی لے کے جا سکتی تھی، بیٹھنے کا انتظام بھی کر سکتی تھی۔ ایک خاتون کو بہت دیر ایسے ماحول میں مردوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے بات کرنا بہت مشکل ہے، بیٹھنے کا انتظام کر سکتی تھی لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کے لیے ضمیر انسانی پر دستک دے سکے کہ جس فاطمہ کے آنے پر محمد مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، آخر کیا ہوا کہ آج وہی فاطمہ کھڑی ہیں، وہ سب بیٹھے ہیں۔ اور اس کیفیت میں شاید وہ یہ تفسیر کرے کہ فاطمہ شاید غصے میں تھی، غضب میں تھی، جذبات میں تھی۔ نہ، اب خطبہ سیدہ زہرا اٹھا کر دیکھیے، تفصیلات دیکھیے، آیات دیکھیے، کس کس مرحلے میں قرآن حکیم کی کن کن آیات سے کس انداز سے استدلال کیا، اور آغاز کیا ہے، کہاں سے شروع کیا۔ سب سے پہلے حمد خدا، ثناء خدا، معرفت پروردگار، اور پھر وہاں سے بعثت رسول کے اہداف و مقاصد، پھر عصر جاہلیت میں عربوں کی حالت، سب کو بیان کرنے کے بعد اس کے بعد عظمت قرآن کو بیان کیا۔ اور جس انداز سے جناب سیدہ نے، آپ دیکھیں خطبے کا 1.5 صفحہ عظمت قرآن پر ہے، یہاں سے جناب سیدہ نے فلسفہ احکام کو بیان کیا، 14 چیزوں کے وجود کی حکمت کو ایک ایک لفظ میں جس طرح سے بیان کیا، اور آگے گزرتی چلی گئی۔ پھر 4 چیزوں کی حرمت کا فلسفہ بیان کیا۔ اس کے بعد بھی فتق بھی نہیں ہے، اس کے بعد خود امیر المومنین کی ولایت کو بیان کیا، آپ کی خلافت کو بیان کیا، پھر امیر المومنین کی امتیازات کو بیان کیا، آپ کی خصوصیات کو بیان کیا، پھر فتق پہ آئی۔ یہاں تک کہ اتنا اچانک حملہ تھا، بیوی کا یہ جانا حاکم کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ سیدہ آ سکتی ہے دربار میں، سب کے سامنے گفتگو کر سکتی ہے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، یہ اچانک یہ کام ہوا۔ اور یہ تمام مراحل، یعنی اگر ہم اس گفتگو کو پڑھیں تو میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ کم سے کم 30 سے 40 منٹ کی گفتگو بنتی ہے اگر اسے بولا جائے۔ اور سیدہ زہرا جس طرح سے بول رہی تھی، مورخین نے لکھا ہے کہ بیچ میں بات کرتے کرتے رک جاتی تھی، گریہ کرتی تھی۔ کم سے کم 30 منٹ 40 منٹ۔ اب بات جب امیر المومنین کی عظمت، آپ کی انفرادیت، آپ کی امتیازات کو بیان کیا، اب مسئلہ فتق کو بیان کیا۔ جب مسئلہ فتق کو بیان کیا، اب حاکم وقت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، توصیف کی ہے جناب سیدہ کی، آپ کی حرمت اور آپ کے مقام کو بیان کیا۔ کہا کوئی شک نہیں ہے، آپ تمام خواتین کی سردار ہیں، آپ سے متعلق قرآن نے یہ فرمایا، آپ سے متعلق پیغمبر گرامی اسلام نے یہ فرمایا، آپ پر درود واجب ہے، ساری باتیں کی۔ ان سب باتوں کے بعد سیدہ نے اپنا مقدمہ دائر کیا، پھر حاکم وقت نے بات کی۔ اب جب لجاجت دکھائی خطبے کے آخری مرحلے میں، اب سیدہ زہرا نے ختمی مرتبہ کی قبر کی طرف رخ کیا اور شکوہ کیا۔ وہ کلمات بہت عجیب ہیں، جس کے بعد جب سیدہ زہرا دربار چھوڑ رہی تھی تو پورے دربار میں، اس سے پہلے جب سیدہ آئی تھی تو کچھ لوگ حیران تھے، پریشان تھے، کچھ حیرت میں تھے، کچھ ہنس رہے تھے یہ کیا ہونے والا، لیکن جب نکلی ہے تو دوست دشمن سب کے سب گریہ کر رہے تھے۔ اب جب بیوی پلٹی، گھر تشریف لے گئی، لیکن غلام احمد حریری جنہوں نے اسلامیات اختیاری کتاب لکھی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ منگل کی رات، پیغمبر کی وفات پیر کو ہوئی ہے، پیر کا سارا دن گزر گیا، پیر اور منگل کی درمیانی شب، پھر منگل کا دن، پھر منگل کی رات سحر میں 2 دن کے بعد ختم مرتبت کی تدفین ہوئی۔ اکثر محققین کا کہنا ہے کہ 3 دن، شب بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ختم مرتبت کی تدفین ہوئی، اور تدفین کی فوراً بعد یعنی 30 صفر کو یا 1 ربیع الاول کو یہ سیدہ دربار میں گئی، اور 1 ربیع الاول کو ہی سیدہ زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے۔ عجیب، ایک رسول اللہ کے صحابی ہیں سید عبدالزہرا اپنی کتاب رجوع علی بیت فاطمہ میں بیان کرتے ہیں کہ وہ مدینہ میں نہیں تھے، رحلت رسول اسلام کے موقع پر باہر تھے، لیکن انہیں اطلاع مل چکی تھی مدینہ داخل ہونے سے پہلے، اور وہ سیدھا گھر نہیں جا رہے تھے، تعزیت کے لیے، مولا متقیان سیدہ زہرا کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔
تو کہتے کہ میں نے دھواں دیکھا بنو ہاشم کی گلی میں، تو میرا اندازہ تھا کہ یہ جناب سیدہ کے گھر سے اٹھ رہے تھے. تو میں یہ سوچنے لگ گیا کہ رسول اسلام نے تو فرمایا تھا کہ اگر کوئی مر جائے تو 3 دن اس کے گھر چولہا نہیں جلنا چاہیے، دھواں نہیں اٹھنا چاہیے. تو ابھی اگر رات میں ختمی مرتبہ دفن ہوئے تو پھر آج ہی بنو ہاشم کے گھروں میں ان کی بیٹی کے گھر میں کھانا بنایا جا رہا ہے. تو کھانا دکھی ہوا کہ صحابہ کو، مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ نبی ذاتی کے گھر کھانا بھیجنا چاہیے تھا، آگ روشن نہیں ہونی چاہیے کا. لیکن جب میں بنو ہاشم کی گلی میں داخل ہوا اور فاطمہ زہرا کے بیت الشرف میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ یہ کھانا بنانے کے لیے آگ نہیں جلائی گئی، بلکہ در فاطمہ زہرا سے دھواں اٹھ رہا ہے. کیا ہوا؟ حاکم وقت نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ حاکم وقت نے سیدہ کے اقدام سے سمجھ لیا کہ جس طرح اس بی بی نے اپنی نہضت کا آغاز کیا ہے، اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے، یہ ہم سے اقتدار چھین کے دم لے لیا. اگر کچھ اور وقت مل گیا اس بی بی کو تو پھر یہ تخت، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ خلافت ہمارے پاس نہیں بچے گی. اس لیے طے کیا گیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہر صورت اس چراغ ہدایت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا ہے اور اس شمع ہدایت کو ہمیشہ کے لیے گل کر دینا ہے. چنانچہ 50 افراد اپنے ہاتھوں میں لکڑیاں لے کر، ڈنڈے لے کر، جلانے کا سامان لے کر، تلواریں اور نیزے لے کر فاطمہ زہرا کے بیت الشرف کی طرف بڑھ رہے. اور عجیب ہے، اس روایت کو صاحب بیت الاحزان شیخ عباس قمی نے بیان کیا. شیخ عباس قمی وہ شخصیت ہے جن کی لکھی ہوئی کتاب شاید آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، مفاتیح الجنان. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان کے علاوہ جو کتابیں لکھی ان میں سے ایک کتاب بیت الاحزان جناب سیدہ سے متعلق. اس کتاب کے اوائل میں شیخ عباس قمی نے یہ روایت بیان کی، کہا کہ خود قاتل زہرا وہ شخص جس نے بیت فاطمہ پہ حملہ کیا، اس نے کسی کو خط تحریر کیا. کس کو؟ شام کے حاکم کو خط لکھا. کیا ہوا؟ 63 ہجری میں قتل حسین کے بعد، شہادت حسین کے بعد ایک معروف شخصیت کا بیٹا یہ مدینے سے شام گئے اور شام جانے کے بعد اس نے یزید کی مذمت کی کہ یزید اگر تم حسین کو قتل کرتے، حسین کے بیٹوں کو مار دیتے، بھائیوں کو قتل کر دیتے، حسین کے ساتھیوں کو قتل کر دیتے، بے شک ان کے سر نیزوں بلند کرتے، میں مدینے سے شام تمہارے پاس نہ آتا. لیکن آج میں یہ شکوہ لے کے آیا، تم حسین کے قتل تک محدود رہتے، رک جاتے، میری تم سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، شکوہ نہیں تھا. لیکن جو تو نبی زادیوں درباروں میں لے کے آیا، بازاروں میں لے کے آیا، غیر مسلموں کے سامنے لے کے آیا، بے مکنوں چادر لے کے آیا، یہ تمہیں اچھا نہیں کیا. یزید نے جب اپنے مہمان کی بات سنی، کہا کہ کوئی بھی شخص مجھ سے یہ بات کرتا تو میں شاید خاموش ہو جاتا، لیکن تمہیں حق نہیں دیتا کہ تم یہ بات مجھ سے کہو. کہ کیوں؟ میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اب یزید نے زبان سے کوئی جواب نہ دیا، لکڑی کے ایک صندوق میں سے تحریر نکالی، خط دیا کہ یہ پڑھ لو. کہ یہ کیسی تحریر ہے؟ کہ یہ تمہارے باپ کا وہ خط ہے جو اس نے میرے باپ کے لیے تحریر کر کے شام میں بھیجا. لکھنے والے نے کیا لکھا؟ بس 2 جملے عرض کروں، میں نے آپ کو بہت زحمت دی. کہا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. اچھا میرا غلام گیا تو فاطمہ زہرا کے گھر کی کنیز وہ دروازے پہ آئی اور کہا جا کے فلاں کو بتا دو کہ میرے آقا علی قرآن کی جمع میں مصروف ہے، وہ باہر نہیں آئے. کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے مزید کچھ افراد کو اس غلام کے ساتھ دوبارہ روانہ کیا، اپنے کچھ قریبی ساتھیوں کو. اور جب وہ گئے میں نے ان سے کہا کہ ہر صورت میں جا کے علی کو لے کے آنا. اب کی دفعہ علی کے دروازے پر علی کی کنیز نہیں، علی کی زوجہ، اور آ کے کہا کہ اس سے کہو کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، مگر جب تم نے حکومت لے لی ہے
حکومت سنبھال لی ہے تو اب مزید تمہیں ہم سے کیا چاہیے؟ میری زندگی میں علی اب کبھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے، اس غرض سے جس غرض سے تم علی کو طلب کرنا چاہ رہے ہو۔ کہ جب دوسری مرتبہ بھی نبی زادی نے علی کو نہیں آنے دیا تو میں غصے سے کانپتا ہوا خود اٹھا، اپنے ساتھ چند افراد کو لیا، جلانے کا سامان اٹھایا، پہنچے، جا کر قنفذ نے در فاطمہ پر دستک دی۔ اب خود فاطمہ زہرا، علی آنا چاہ رہے تھے لیکن فاطمہ سد راہ بنی اور علی کو روک دیا۔ اور یہ جملے میں نے سنے، فاطمہ زہرا نے علی سے کہا، اے علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ تھے انہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ وہ روح زمین پر حجت خدا تھے۔ آپ نے ہمیشہ میرے بابا محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا، لیکن اب روح زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ اپنے حق میں خود تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ آج میں فاطمہ زہرا آپ کا دفاع کروں گی۔ علی نے کہا، نبی زادی جیسے آپ مناسب سمجھتی ہیں۔ کہ فاطمہ زہرا، علی رک گئے، فاطمہ زہرا دروازے پہ آئی، میں نے کہا کہ دروازہ کھولے، علی کو بھیجے، کہنا علی نہیں آئیں گے۔ ہم نے کہا دروازے کو آگ لگائیں، فرمایا میرے دروازے کو آگ لگاؤ، جہاں پیغمبر گرامی اسلام کھڑے ہو کر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، اس دروازے کو کہ جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، علی کو بھیجے ورنہ ہم اس دروازے کو جلا دیں گے۔ اور پھر دروازہ جلنے لگ گیا کہ میں نے آگ لگوائی، اور اتنا بگڑا ہوا تھا یہ شخص غصے میں کہ دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے وہ دروازے کو ٹھوکریں ماری، دروازہ گرا۔ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ میرے عزیزوں، ایک آج زمین پر گر جا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ زہرا کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ دروازہ گرا اور فوراً سیدہ زہرا کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ ایسے عالم میں کہ جب بیٹا شہید ہو جائے، جب ایک انسان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، انسان ہلنے کی سکت نہیں ہوتی۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، علامہ شیخ عباس قمی تحریر فرماتے ہیں کہ کہا، خط لکھنے والے نے لکھا، کہا کہ میں اب علی کے بہت قریب پہنچ چکا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھوں اور علی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے پہ مجبور کروں، کہ اسی اثنا میں میں نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا میرے اور علی کے درمیان آ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے توقع نہ تھی کہ فاطمہ اس حال میں کھڑی ہو پائیں گی، لیکن جیسی ہمارے درمیان آ کے رکی کہ پیچھے ہٹو، اے فلاں میری زندگی میں تو کبھی علی ابن ابی طالب تک نہیں پہنچ پائے گا۔ کہ ایک مرتبہ مجھے فاطمہ زہرا پر ترس آیا اور میں واپس جانے لگا، لیکن میرے دل پر علی کا کینہ غالب آ گیا، اور میں نے کہا فاطمہ درمیان سے ہٹو ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تم خود ہٹنے پر مجبور ہو جاؤ گی، تو قیامت تک نہیں ہٹو گی۔ کہ جیسے فاطمہ نے یہ کہا اور میں نے محسوس کیا کہ فاطمہ نہیں ہٹے گی، میں نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اتنی طاقت سے فاطمہ زہرا کے رخسار پر تماچا مارا کہ فاطمہ زہرا بہت دور جا کے گری۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار ہماری اس مجلس اور ذکر کا ثواب مرحومہ جمال آرا بنت سید علی اصغر کی روح کو ایصال فرما۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ان کو شفاعت سیدہ زہرا نصیب فرما۔ پروردگار ان کی آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار حاضرین پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دوستوں کے، بھائیوں کے، ہمارے عزیزوں کے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگار ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما۔